أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی اس مجلس کے اندر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ ہماری زندگی جو اس دنیا میں ہے وہ بہت مختصر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مختصر ایک زندگی عطا فرمائی، پھر اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تو زندگی کو گزارنے کا اللہ پاک نے طریقہ بھی عطا فرمایا، اور زندگی گزارنے کے اس طریقے کا نام وہ دین اسلام ہے۔ تو دنیا میں تو ہزاروں طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق زندگی اس دنیا کے اندر گزار رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو طریقہ زندگی معتبر ہے اور مقبول ہے اور پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ معتبر اور مقبول جو طریقہ زندگی ہے اللہ کے نزدیک وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جو طریقے رائج ہیں وہ سب مردود ہیں، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ کوئی شخص زندگی گزارنے کا اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو مختصر زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ہماری یہ زندگی اسلام کے مطابق ہے، اسلامی طریقے کے مطابق ہم نے یہ زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالی ہماری اس زندگی کو قبول فرمائیں گے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جو جنت کی نعمتوں کی شکلوں میں ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے زندگی کو اختیار کیا تو نہ صرف یہ ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے گا بلکہ اس پر پکڑ ہوگی اور اس پر مواخذہ ہوگا۔ میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی بہت بڑی زمین کسی کنسٹرکشن کمپنی کو دی اور اس سے یہ کہا کہ اس پہ آپ کو ہاسپٹل بنانا ہے، تو ہم نے زمین بھی دے دی اور پورا نقشہ دے دیا کہ اس نقشے کے مطابق آپ کو یہاں بلڈنگ تعمیر کرنی ہے۔ تو اگر اس نقشے کے مطابق
کنسٹرکشن کمپنی اس نقشے کے مطابق بالکل تعمیر کرے گی تو اس کو ہم قبول کریں گے، اور اس کا جو معاوضہ ہے اور اس کا جو حق الخدمت ہے اور جو پیمنٹ طے ہوا ہے وہ ہم اس کو ادا کریں گے۔ اور اگر اس نے ہمارے نقشے کو تو رکھ دیا ایک طرف، اور اسکول یا ہاسپٹل جو بھی ہم نے اس کو نقشہ دیا تھا اس کے بجائے اس نے کچھ اور بنا دیا، وہاں اسٹیڈیم بنا دیا اس زمین پر، تو ظاہر ہے کہ اس کام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ ہے کہ اس کو معاوضہ نہیں ملے گا بلکہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اس کو عدالت میں گھسیٹا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور زندگی گزارنے کا نقشہ اسلام کی شکل میں ہمیں دے دی۔ اب اگر اس نقشے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ہمیں اجر ملے گا، ہمیں اس کا معاوضہ ملے گا جنت کی شکل میں۔ اور اگر ہم نے اللہ کے دیے ہوئے نقشے کو، دین اسلام کو تو رکھ دیا سائڈ میں، اور دنیا کے اندر جو دوسرے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان کے مطابق ہم نے اگر زندگی گزاری تو نہ صرف یہ کہ ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ ہماری پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کی شکل میں ہمیں جو ہے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ مختصر سی جو زندگی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے وہ کس طرح گزارنی ہے، اس کا طریقہ کار اور اس کا پورا نقشہ دین اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے مطابق کی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں ایک اہم بات کی طرف آج کی اس مجلس میں، آج کی اس پروگرام میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر اس طرف ذہن نہیں جاتا، اور عام طور پر اس کی طرف اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے نظروں سے اوجھل لیتی ہے۔ اس لیے میں خصوصیت کے ساتھ آج پہلے دن اس اہم بنیاد کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جو دین اسلام ہے اس کے اندر دو طرح کے مسائل ہیں۔ دین اسلام کے اندر جو مسائل ہیں اور جو طریقے زندگی بیان کیا گیا ہے وہ دو لائن کا ہے۔ ایک تو ہے حقوق اللہ جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار ہے، وظائف ہے، اوراد ہے، یہ سب حقوق اللہ ہے۔ اور بعض مسائل ایسے ہیں اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کا جو حقوق العباد کی لائن کے ہیں، جن کا تعلق بندوں سے ہے، جیسے ہمارے معاملات ہیں، معاشرت ہیں، اخلاق ہیں، ہمارے لین دین ہیں، ہمارے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ عام طور پر حقوق اللہ کی اہمیت یعنی عبادت کی اہمیت تو ہمارے دل میں ہوتی ہے، لیکن حقوق العباد کی اللہ کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے، عام طور پر ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دین کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے حقوق اللہ جو ہے وہ تو اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد جو ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق کی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اللہ کے خزانے میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات سب فاسق و فاجر بن جائے، اللہ کی 100% نافرمانی کرنے والے بن جائے، کہ پورے روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ ہو، اللہ کا نام لینے والا نہ ہو،
سب معاصی کے اندر ڈوب جائیں تو بھی اللہ کے خزانے میں اور اللہ کی قدرت میں رتی برابر کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. بندے کمزور ہیں، محتاج ہیں. واللہ هو الغنی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. تو اللہ تعالی ہماری عبادت نہ کرنے سے، چونکہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور بندوں کی اگر حق تلفی کی جائے تو اس میں بندوں کا نقصان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق کو اہمیت دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ جو ہماری فقہ ہے، جس کے اندر سارا اسلامی سارے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، آپ اگر غور کریں تو صرف 25% حقوق اللہ ہے، باقی جو 75 ہے وہ سب حقوق العباد ہے، معاملات ہے. فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو 4 اس کی جلدیں ہیں، 4 والیوم ہیں اس کے. تو صرف پہلی جلد کے اندر تو حقوق اللہ ہے، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم. باقی جو 3 جلدیں ہیں ان سب کے اندر حقوق العباد ہیں اور معاملات ہیں. اسی طرح آپ غور کریں کہ قرآن کتنی زیادہ حقوق العباد کو اہمیت دیتا ہے. عبادات کے اندر سب سے زیادہ جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے. آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. لیکن پورے قرآن میں آپ غور کریں، نماز کو قائم کرنے کا حکم تو جگہ جگہ دیا گیا ہے، مگر نماز کا طریقہ وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ کتنی نمازیں ہیں اور ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کتنے سجدے ہیں، کیا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. پورے قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا گیا. نماز کا پورا طریقہ A to Z جو ہمارے سامنے ہے وہ سب احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو عبادات جو حقوق اللہ ہیں ان میں جو سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کا طریقہ قرآن نے نہ تفصیل سے بیان کیا نہ اجمالاً بیان کیا. اور جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ایک حقوق العباد میں سے ایک مسئلہ ہے استئذان کہتے ہیں عربی میں. استئذان کسے کہتے ہیں؟ کہ جب آدمی کسی کے گھر جائے تو حکم یہ ہے کہ بلا اجازت اندر گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ پہلے گھر کے باہر سے سلام کرے اور کسی بھی طریقے سے اندر آنے کی اجازت لے پھر اندر داخل ہو. اس کو عربی میں استئذان کہتے ہیں. تو حقوق العباد کے مسائل میں سے ایک مسئلہ استئذان، اس کو قرآن نے بیان کیا اور ایک آیت اور 2 آیت میں بیان نہیں کیا، بلکہ پورے 2 رکوع استئذان کے مسائل اور تفصیلات کے سلسلے میں قرآن میں نازل ہوئے. پورے 2 رکوع. حالانکہ عبادات میں نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس کا طریقہ قرآن میں نے بیان نہیں کیا، لیکن استئذان جو ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، اس کی تفصیلات قرآن نے پورے 2 رکوع کے اندر بیان کی. اور اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، اور نماز کو بلا عذر جماعت کے بغیر پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اذان دلوا کر امام کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور پھر میں پیچھے جاؤں. جو لوگ گھروں کے اندر ہیں اور نماز کے اندر جو ہے شریک نہیں جماعت میں شریک نہ ہوئے ہوں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا.
تو کتنا اہم عمل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. لیکن ایک مسئلہ ہے شریعت کا، اسلام کا، کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو مثلا کوئی جلدی بیماری ہے اور اس اسکن بیماری کی وجہ سے اس کے اندر سے بو آتی ہے یا لوگوں کو گھن محسوس ہوتی ہے، تو اس شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے. اگر یہ مسجد میں جائے گا تو نہ صرف یہ کہ یہ ناجائز ہے بلکہ وہ گنہگار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. جب دونوں میں تعارض ہوتا ہے تو کس کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ حقوق العباد کی. اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو. تم اگر مسجد میں آؤ گے اور تمہاری اس بیماری کی وجہ سے بدبو آئے گی یا لوگوں کو گھن محسوس ہوگی تو تم گنہگار ہو. اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینا، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے. کتنا اہم عمل ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن ہمارے یہاں دین اسلام کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر حجر اسود کے بوسہ لینے کے لیے آپ کو دھکا مکی کرنی پڑے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، جب آپ اندر گھسیں گے بھیڑ کے اندر تو ظاہر ہے کہ جب تک دھکا نہیں دیں گے ایک دوسرے کو حجر اسود تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس طرح دھکا مکی دے کر دوسرے کو تکلیف پہنچا کر حجر اسود کا بوسہ لینا یہ ناجائز ہے. تو یہ چند باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے توجہ دلانی تھی کہ ہم صرف عبادات کا اہتمام کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا. حالانکہ 75%، یہ میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں ورنہ معاملات جو ہیں وہ اسلام کے اندر 80% ہیں. حقوق العباد سے متعلق جو مسائل ہیں وہ 80% ہیں اور حقوق اللہ سے متعلق جو ہے 20% ہیں. تو حقوق العباد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا. حالانکہ اگر ہم خوب نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نفلی بھی ہم عمرے کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن معاملات ہمارے صحیح نہیں ہیں، معاشرت ہماری صحیح نہیں ہے، اخلاق ہمارے صحیح نہیں ہیں، تو ہم 25% دین پر عمل کر رہے ہیں اور 75% دین کو اگنور کر رہے ہیں. 75% دین ہماری زندگی میں نہیں ہے اور ہم اپنے کو 100% دیندار سمجھ رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، بہت شوق ہوتا ہے، مگر ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، ان کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے کو دیندار سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دیندار نہیں ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین زندگی میں عبادات کے ذریعے آتا ہے، عبادات کے راستے سے دین زندگی میں آتا ہے اور انسان کو نظر بھی آتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن وہ معاملات کے راستے سے نکل جاتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم اپنے کو دیندار سمجھ رہے ہیں مگر اس نماز روزے کے ذریعے جو دین ہماری زندگی میں آیا تھا وہ ہمارے معاملات کی خرابی کی وجہ سے ہماری زندگی سے نکل گیا. تو دین آتا ہوا تو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم اپنے کو دیندار سمجھ رہے ہیں مگر ہمارے معاملات کے راستے سے وہ نکل گیا، اس کا ہمیں احساس نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب، پھکڑ، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے.
تو فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسے نہ ہو، پھوٹی کوڑی جس کے پاس نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی عبادات ہوں گی کہ نیکیوں کا پورا انبار لگ جائے گا، اور ان کے اندر ہر نوع کی نیکیاں ہیں، ہر نوع کی عبادت ہے، خوب نمازیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، اور اس کی نیکیوں کا ایک بہت بڑا انبار لگا ہوا ہے، لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو جن لوگوں معاملات کی، معاشرت کی اور اخلاق کی خرابی کی وجہ سے جن لوگوں کی حق تلفیاں ہوئی ہیں، یہ حقوق والے آئیں گے، آ کے کوئی کہے گا مثلا کہ اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے گالی دی، فلاں موقع پہ مجھے طنز کیا، فلاں موقع پہ مجھے تانا دیا، کوئی کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ کاروبار میں دھوکہ دیا، فلاں کہے گا کہ اس نے باپ کے ترکے کی تقسیم میں خود زیادہ لے لیا، ہمیں کم دیا، اور مختلف قسم کی جو حق تلفیاں اس دنیا میں ہوتی ہیں حقوق العباد کی لائن سے، وہ لوگ شکایت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، ان کے حقوق کے بقدر نیکیاں ان کو دے دی جائیں۔ چنانچہ وہ دیتے دیتے ساری جو نیکیوں کا انبار لگا ہوا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی حقوق والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب ان کو عوض میں کیا دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان حقوق والوں کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ تو اس طرح ان حقوق والوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور گناہوں کا پھر اس کے نامہ اعمال میں پورا چٹا لگ جائے گا، انبار لگ جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں نیکیوں کا انبار لگا ہوا تھا، معاملات کی خرابی کی وجہ سے وہاں اب گناہوں کا انبار لگ جائے گا، اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا آسان ہے مگر نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ تو ہم جتنی اہمیت اور جتنی محنت نیکی کرنے میں ہم صرف کرتے ہیں، اس سے زیادہ محنت ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر کے، اپنی معاشرت کو ٹھیک کر کے ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت میں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ بڑی عبادت گزار عورت ہے، دن رات وہ عبادت ہی میں لگی رہتی ہے، پوری رات پورا دن عبادت میں لگی رہتی ہے، مگر اس کے پڑوسی جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ وہ تکلیف دہ ہیں۔ تو اس عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہم جتنی محنت عبادات میں کرتے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ محنت اپنے معاملات پر کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے پہ کریں۔ آج کل جو ہے طنز کرنا اور تانے دینا ایک عام رواج بن گیا ہے، بلکہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ہی خوبصورت طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ طنز اور تانا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیدھے کوئی بات نہ کہے، اشارتاً اس طرح بات کرے کہ سامنے والوں کی چوٹ لگے اور اس کے اوپر طنز ہو جائے اور اس کو تکلیف ہو۔ آج اس کو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے،
بعد میں جو اس کے ہم خیال ہوتے ہیں وہ اس کے پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، تم نے کیا طنز کیا ہے اس کے اوپر، تم نے کتنا اچھا تانا دیا ہے۔ یہ تانا جو ہے، یہ تان کے معنی آتے ہیں عربی میں نیزہ مارنا۔ تو یہ جو اپنی زبان سے آپ تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ تو اس کو اپنا کمال سمجھ رہے ہیں، ہنر سمجھ رہے ہیں، اپنی جیت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں جو آپ نے محنت سے کی ہیں، وہ صرف اس طنز اور تانے کی وجہ سے آپ کو دینی پڑیں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زبان سے انسان جو تکلیف دیتا ہے وہ چاقو اور اسلحے سے دی جانے والی تکلیف سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے عربی کے ایک شاعر نے کہا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ بھالوں اور نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تو ایک نہ ایک دن مندمل ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن زبان سے جو زخم دیا جاتا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں۔ جب بھی زندگی میں وہ بات یاد آتی ہے، تنزیہ بات، اس کو تکلیف ہوتی ہے، زندگی بھر وہ زخم ہرا رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کبھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جب بھی کوئی معاملات آئے، چاہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے اپنے ماں باپ میں کسی کے انتقال کے بعد ترکے کی تقسیم کا معاملہ ہو، تو ہم سب لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا 2 پیسہ ادھر چلا جائے مگر ناحق کسی کا 1 پیسہ ہماری طرف نہ آئے۔ آج ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے، اس کو اپنی سمجھداری، عقل مندی تصور کرتے ہیں، حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری کوشش اس پر ہو کہ 2 پیسہ ہمارا دوسرے کی طرف چلا جائے مگر دوسرے کا 1 پیسہ ہماری طرف نہ آئے۔ تو یہ حقوق العباد، یہ تو ایک بہت بڑا باب ہے اور اس کے بے شمار مسائل ہیں۔ میں اس میں سے آج وقت بھی کم ہے اور میری طبیعت بھی ذرا ناساز ہے، میں ایک غیبت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو تکلیف ہو۔ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے فلاں مجلس میں میرے بارے میں ایسی ایسی بات کی تو اس کے دل کو تکلیف ہو، اس کا نام غیبت ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ جب کسی کی نقل اتارتے ہیں اور وہ نقل ایسی ہے کہ جو عیب کے دائرے میں آتی ہے تو یہ نقل اتارنا بھی غیبت میں داخل ہے۔ تو غیبت کرنے کو ہم غیبت کر لیتے ہیں، ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جو غیبت سے خالی ہو الا ماشاءاللہ۔ حالانکہ غیبت اتنا بڑا گناہ، حقوق العباد کے گناہوں میں اتنا بڑا گناہ کہ اولاً تو گناہ کبیرہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے، گرچہ اس پر فتویٰ اور عمل نہیں ہے، کہ روزے دار اگر روزے کے حد میں غیبت کر لے تو اس کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم غیبت کرتے ہیں اور اپنی نیکیاں دوسرے کو دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ غیبت کے معاملے میں بہت سخت تھے، کبھی غیبت نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے اگر میں بالفرض غیبت کروں گا، بفرض محال اگر میں غیبت کروں گا تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کروں گا، تاکہ میری نیکیاں جو میں نے اتنے خون پسینے سے کمائی ہیں وہ میرے ماں باپ کو ملے۔ میں اپنے مخالفین کو، اپنے دشمنوں کو غیبت کر کے اپنی اتنی خون پسینے کی جو نیکیاں ہیں ان کو بلا وجہ کیوں دوں؟
اور اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کو معلوم ہوتا تھا کسی نے ان کی غیبت کی اور ان کو برا بھلا کہا تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس کے گھر جاتے تھے اور اس کو وہ ہدیہ پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں تو سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے تو اپنی کسی نیکی پر یہ اعتماد نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ میری نجات ہو جائے گی، لیکن آپ نے میری غیبت کر کے اپنی جو نیکیاں مجھے دی ہیں، شاید ان نیکیوں کی وجہ سے آخرت میں میری نجات ہو جائے، تو آپ نے چونکہ میرے پر اتنا بڑا احسان کیا نیکیاں دے کر، اس احسان کے بدلے میں آپ کو یہ ہدیہ دینے کے لیے آیا۔ تو آج ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ ہم معاملات کے اعتبار سے ہم کتنے کھرے ہیں اور ہمارے معاملات کتنے صحیح ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا کہ ہم 8 بجے ملیں گے، اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے، صرف سستی میں ہم بجائے 8 بجے پہنچنے کے 8:30 بجے پہنچتے ہیں، اور وہ بندہ 8 بجے سے انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ جو انتظار کی تکلیف اس سے ہو رہی ہے، یہ اور اس کا سبب ہم بن رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ وعدہ خلافی بھی زبان کے ذریعے تکلیف دینے میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ سچا اور پکا مسلمان کون ہے، تو اس میں عبادتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ جو لمبی نماز پڑھتا ہو یا نفلی روزے رکھتا ہو یا زندگی میں کثرت سے حج کرتا ہو، نہیں، بلکہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، نہ وہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے کسی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ چاہے مسلمان کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے، گنہگار سے نفرت نہیں کرنی۔ ہمیں کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا ہے، کسی کی حقارت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ایک ایمان والے کا چاہے وہ کتنا بڑا شرابی ہو، اللہ کے یہاں جو مقام و مرتبہ ہے ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران آپ کعبۃ اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ کتنی تیری عظمت ہے اور کتنا اونچا تیرا مقام ہے اور کتنی تیرا تقدس اور تیری فضیلت ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جس کی عظمت اور فضیلت اور تقدس بیت اللہ سے زیادہ ہو، کعبۃ اللہ سے زیادہ ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک چیز ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں بیت اللہ سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ ایک ایمان والے کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ تو ایک شخص جو ایمان والا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہو، اس کا اللہ کیا یہ مقام ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ ہماری نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور اگر کوئی شرابی ہو تب تو ہم اس کو بالکل ہی کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، جانور سے بدتر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ گناہ تو قابل نفرت ہے، مگر یہ گنہگار جو ہے، جو صاحب ایمان ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ ہے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی ایمان والے کی جان کو، مال کو اور اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے تو گویا کہ اس نے بیت اللہ کو گرا دیا۔ ہم کسی مسلمان کو بے آبرو کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اور ہم اس کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر کسی ایمان والے کی جان کو، مال کو، عزت کو نقصان پہنچایا تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر کسی نے بیت اللہ کی دیواروں کو مار مار کے بیت اللہ کو گرا دیا۔ تو ہمیں کسی کی بھی حقارت، چاہے وہ کتنا گنہگار ہو، اپنے دل کے اندر نہیں پیدا کرنی ہے، کیونکہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے محلے کے اندر ایک شرابی تھا۔ اب ظاہر ہے جو شرابی ہوتا ہے وہ پوری رات نشے کے اندر دھت گالی گلوچ کرتا تھا، وہ شور مچاتا تھا۔ جب رات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھتے تھے تو اس کی چیخنے کی، پکارنے کی، گالیوں کی آوازیں آتی تھی، تو وہ چیختا تھا، پکارتا تھا اور ایک شعر پڑھتا تھا۔ وہ شعر پڑھتا تھا، کہتا تھا کہ اضاعونی وای فتن اضاعوا، اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وصداد ثغر۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی، لوگوں نے میرے مقام کو نہیں پہچانا، لوگوں نے میری ناقدری کی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی شرابی ہے، شراب میں وہ مست شور مچاتا ہے، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر وہ گالیاں بکتا ہے، تو لوگ اس کی کیا قدر کریں گے؟ کوئی اس کو قابل قدر نہیں سمجھتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس کی آواز نہیں آئی، ایک دن ہو گیا، غالباً دوسرے دن بھی آواز نہیں آئی، رات میں شور مچانے کی اور گالیاں دینے کی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے محلے والوں سے پوچھا، بھائی وہ رات میں جو شرابی چیختا تھا اس کی ایک دو دن سے آواز نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ محلے والوں نے کمپلین کی تھی، تو پولیس اس کو اٹھا کر لے گئی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم، اتنا اونچا ان کا مقام اور اتنے مشغول، وہ خود حاکم وقت کے پاس گئے۔ حاکم وقت ان کو دیکھ کے حیران کہ امام صاحب آپ اچانک بغیر کسی اطلاع کے کیسے؟ کہا کہ ہمارے محلے کے ایک آدمی کو پولیس پکڑ کے لے آئی ہے، میں اس کو چھڑوانے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کسی کے ذریعے کہلوا دیتے، ہم اس کو چھوڑ دیتے۔ تو نے کہا نہیں، یہ کام مجھے کو کرنا ہے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو چھڑوا دیں گے۔ امام صاحب نے کہا نہیں، آپ ابھی اس کی رہائی کا پروانہ تیار کر کے مجھے دیے۔ چنانچہ وہ رہائی کا پروانہ تیار کروایا اور خود لے کر جیل خانے گئے اور جیلر کے ہاتھ میں دیا۔ جیلر امام صاحب کو دیکھ کے حیران کہ آپ ایک عام سے آدمی کو چھڑوانے کے لیے خود کیوں آئے؟ آپ کسی کو بھیج دیتے، کہلوا دیتے، ہم چھوڑ دیتے۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، میں خود جو ہے اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ وہ جیلر کے ساتھ گئے اور اس شرابی کو اس کے جیل کی سلاخوں سے نکلوایا اور اس کو لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو میں نے تم کو ضائع نہیں کیا۔ تم کہتے تھے نا اضاعونی وای فتن اضاعوا، کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی، اب مت شکایت کرنا کہ میں نے تمہاری ناقدری کی ہے، میں خود تمہیں نکلوانے کے لیے آیا۔ تو یہ جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے، تمام ایمان والوں کے متعلق۔ اگر کسی کا کوئی عیب ہو، کسی کے اندر کوئی خرابی ہو، تو ہمیں خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ ہم جا کے اس کو بتائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مجلسوں میں تذکرہ کرتے ہیں، جس کے نقصانات کیا ہے؟ نمبر ایک غیبت ہوتی ہے جو گناہ کبیرہ ہے،
نمبر 2، ایک ایمان والا ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حالانکہ ہم کو چاہیے کہ جس کا کوئی عیب ہمارے علم میں آئے ہم خود اس سے جا کر ملیں اور اس سے بہت محبت کے ساتھ کہیں کہ دیکھو بھائی، میرے اندر بھی بہت سارے عیوب ہیں اور ہم سب کے اندر عیوب ہیں، آپ کا ایک ایک عیب میرے علم میں آیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی اصلاح کر لیں، اور میرے اندر جو عیوب ہو آپ مجھے بتائیے تاکہ میں بھی اصلاح کر لوں۔ ہم بجائے اس کو بتانے کے دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اصلاح تو اس کو کرنی ہے، دوسروں کو تو اصلاح نہیں کرنی۔ دوسروں کو بتانے سے تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے۔ جب ہم کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمارے عیوب ہمیں بتاتا ہے، ہمارے چہرے میں، ہمارے لباس میں، ہماری جو بھی ہمارے کپڑے میں، چہرے میں جو بھی خرابی ہوتی ہے وہ آئینہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ چنانچہ سنگار کرنے والے اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ایمان والا جب دوسرے ایمان والے سے ملتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو خیر خواہی کے ساتھ اس کے عیوب کو بتاتے ہیں تاکہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں۔ علماء نے فرمایا کہ آئینے کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینہ اسی کے عیوب کو بتاتا ہے جو آئینے کے سامنے موجود ہو، اور جو آئینے کے سامنے نہیں ہے اس کا کوئی عیب آئینہ نہیں بتاتا۔ تو اسی طرح ایمان والے کو چاہیے اسی کے عیب کو بتائے جو اس کے سامنے موجود ہے، اور جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کے عیبوں کو اگر وہ یہاں بیان کرے گا تو اس سے اصلاح نہیں ہوگی بلکہ یہ غیبت ہوگی اور ایک ایمان والے بھائی کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک کی ہماری زندگی میں جس قدر ہم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی لائن کی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہماری ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔